اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ یوکرین جنگ کا تیسری عالمی جنگ کا آج دوسرا دن، جہاں اب لگ رہا ہے کہ روسی فوجیں یوکرین کے دارالحکومت کیو میں داخل ہوا چاہتی ہیں۔ ابھی اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی، جہاں روسی ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بڑے حملے جاری ہیں اور فضائیہ بھی اب جنگی جہازوں کی مدد حاصل کرے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ روس کے جو شپ ہیں، جو بحری جہاز ہیں، وہ بھی یوکرین کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنگ پوری طریقے سے اپنے جوبن پر آ چکی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسا کہ BBC نے اپنی ایک خبر میں بتایا، اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ روسی ٹینک اس وقت دارالحکومت سے قریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ آپ ان فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ روسی ٹینک نظر آ رہے ہیں۔ اس علاقے میں یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جو تقریباً 9 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے روسی فوج کی طرف سے کہ انہوں نے ایئر اسٹرپ پر قبضہ کر لیا ہے، جو کہ دارالحکومت سے تھوڑی سی دور ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ اب جنگ جو ہے وہ یوکرین پر پورے قبضے کی طرف جا رہی ہے۔ بہت جلدی ہی اس جنگ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یوکرین کی طرف سے کوئی مزاحمت لگ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہی۔ کچھ باتیں کی گئی تھیں کل، ولادیمیر زیلنسکی جو کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ روسی فوجیں جو مشہور ایٹمی پلانٹ ہے چرنوبل، جس میں 1986 میں حادثہ ہوا تھا، وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بمباری کر رہی ہیں، اور اگر اس سے نقصان ہوا تو تابکار مادہ پورے یورپ میں پھیل سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں آنے والی خبروں میں بتایا گیا کہ وہاں پر روسی فوج نے باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے اور کوئی بڑی مزاحمتی لڑائی دیکھی نہیں گئی۔ یہاں اس وقت کچھ روسی ویب سائٹس بلاک کی جا رہی ہیں، جس کی بنا پر ہم آپ کو تو کچھ وہ تصویریں نہیں دکھا سکتے، لیکن اس تصویر میں آپ یہ جو BBC شائع کرتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے۔ 3 اطراف سے حملہ ہوا ہے یوکرین پر، اور بڑے پیمانے پر اب روسی فوجیں ٹینکس پورے یوکرین میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بڑی تعداد ان ویڈیوز کی موجود ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فضائیہ کی طرف سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ ٹینکس بڑی تیزی سے موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روس کی طرف سے انتہائی جدید اسلحہ دکھایا جا رہا ہے، جہاں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کے ٹینک انتہائی تیزی سے موو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے۔ پہلی دفعہ یہ موقع ہے جب ہم نے کچھ ٹینکس کو سپورٹس کار کی رفتار سے اتنی تیزی سے سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ روسی ٹیکنالوجی کافی ترقی کر گئی ہے اور وہ اپنے ان تمام ٹیکنالوجی کو باہر لے کر آ رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے دونوں جو میڈیکل کے طلباء ہیں، ساتھ ہی ساتھ اور دیگر طلباء ہیں، وہ بھی اس وقت یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کے قریباً 18,000 اسٹوڈنٹس موجود ہیں، پاکستان کے تقریباً 2,500 سے 5,000 کے درمیان جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں، جن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل یہ خبریں بھی آئیں کہ عمران خان صاحب نے صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی، وزیر اعظم کی۔ ادھر یہ بھی ہمارے ہاں میڈیا میں نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کو اب نیا وزیر اعظم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور تحریک عدم اعتماد لے کر آئی جا رہی ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان الٹیمیٹلی امریکن کیمپ میں بالآخر شامل ہو جائے گا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کو ایک نیٹو اتحادی بنانے کی پیشکش بھی کی جائے۔ اس وقت صدر باجوہ یورپی یونین کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں، نیٹو کے سربراہان سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں یہ بہت ممکن ہے کہ اس تعلق کو بڑھانے کی آگے بات کی جا رہی ہو۔ وزیر اعظم واپس آ جائیں گے اور شاید تھوڑے عرصے کے بعد ان کو معزول کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ممکن نظر آ رہا ہے پاکستان کے حالات میں۔ ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر لوٹتے ہیں یوکرین کی طرف، جہاں اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بالٹک کی ریاستوں میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ تقریباً 3 سے 4 ریاستیں ہیں، جس میں لیٹویا ہے، اسٹونیا ہے، لیتھوینیا ہے۔ یہ تمام کے تمام ممالک بالٹک کے کہلاتے ہیں، اور پولینڈ بھی اس میں شامل ہے۔ ان لوگوں نے ایک
आर्टिकल 4 को इन्वोक किया है, जहां ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी को जो लाहक खदशात हैं उनको दूर किया जा सके। ये बात भी नज़र आ रही है हमारे देखने में कि ये लोग इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। और ये बात भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि आर्टिकल 5 को भी इन्वोक करने की बात की जाए क्योंकि इनकी सिक्योरिटी को शदीद ख़तरा लाक हैं। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। नेटो तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ने सैंक्शंस तो लगा ही दी हैं, लेकिन इन तमाम सैंक्शंस में वो स्विफ्ट सैंक्शंस शामिल नहीं हैं जिनका वादा किया जा रहा था, जिससे हमें बड़ी हैरत हुई है क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शंस जो बैंक ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होती हैं उनका इन सैंक्शंस में, इन पाबंदियों में ज़रूर शामिल होना चाहिए था। इधर वापस पलटते हैं एक दफ़ा फिर ताइवान के मौजू पर, जहां अब ये नज़र आ रहा है कि ताइवान पर हमले की तैयारियां हैं। और यही हमारी आज की वीडियो का मरकज़ी मौजू है, जहां हम आपको माह रमज़ान में नमूदार होने वाली वो हदीस बताएंगे जिसमें अलामत का जिक्र किया गया है माह रमज़ान में जो नमूदार होगी। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के विड्रॉल के बाद दोनों रूस और चीन को यह एहसास हो गया है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को छोड़ जाता है, और यही वो वजूहात हैं कि जहां हमें नज़र आया कि यूक्रेन के मामले पर अमेरिका बेबस नज़र आ रहा है, और अब इससे चीन को मज़ीद ये तक़वियत मिलेगी कि ताइवान पर अगर हमला कर दिया जाए तो अमेरिका भी ताइवान की मदद को नहीं आएगा। एक दफ़ा फिर वही दोहराई जाएगी तारीख़। यहाँ यही हुआ, जिस दिन हमला किया गया वहाँ बड़ी तादाद में तकरीबन 9 के करीब चाइनीज़ जहाज़, जंगी जहाज़ फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए ताइवान के एयर आइडेंटिफिकेशन जोन में, और इसके जवाब में एक दफ़ा फिर ताइवान ने कोशिश की कि उनको पीछा किया जा सके। ताइवान के जहाज़ इस वक्त सख्त घबरा चुके हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि ताइवान के लोग इस वक्त धमकियां दे रहे हैं कि चीन ने अगर हमला करने की कोशिश की तो इस पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन चीन बारहा इस बात का इरादा करता रहा है कि हमें किसी तौर पर भी हम ताइवान को कबूल करने पर तैयार नहीं हैं, और ताइवान हमारा हिस्सा है। पिछले सालों में, पिछले महीनों में चीन ने बड़ी मशक़ें की हैं, और चीन की आर्मी तो बहुत ही ज़्यादा, अगर समझा जाए, ज़्यादा प्रिपेयर नज़र आती है रूस के, और ये ज़्यादा वेल डेवलप भी है। इसके पास इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, और इसके पास हथियार जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं जो रूसी अफवाज के पास नहीं हैं, जिससे ये लगता है कि अब तीसरी आलमी जंग का सिनारियो पूरी तरीके से अपने जोबन पर आ जाएगा, जब माह रमज़ान के आते आते हमला होने के बहुत मुमकिनात में से हमें नज़र आ रहा है। आइए अब किताबुल फितन की उस हदीस को पढ़ते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन हालात की तरफ बताया है। पढ़ेंगे हदीस नंबर 609। मकूल शामी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 रमज़ान या 28 रमज़ान को आसमान पर एक अलामत दिखाई देगी। इससे बहुत मुमकिन है कि वो फ्लैश पैदा हो जो न्यूक्लियर हमले से पैदा होती है। माह रमज़ान में ये बहुत मुमकिन नज़र आता है। माह शव्वाल में बलाओ आफत नाजिल होगी, ज़िक़दा में फ़ना होगा, ज़िलहज्जा में हज्जाज को लूटने के हादसात होंगे, और मुहर्रम तो क्या है मुहर्रम, ये यकीनी तौर पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले के हालात हैं। क्या ये वो माह रमज़ान है? आलम बिसवाब, अल्लाह ताला तौर पर बेहतर जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या इन बातों में रखा हुआ है। ये अल्लाह ताला ही एक वक्त आएगा जब हमें इन तमाम चीज़ों को आश्कारा कर देंगे। हदीस नंबर 616 को पढ़ते हैं। खालिद बिन मादान से रिवायत है कि अनकरीब आग का सतून निशानी के तौर पर ज़ाहिर होगा। यकीनी तौर पर इससे मुराद वो न्यूक्लियाई हमला है जो कि मशरिक में दिखाई देगा, जो मशरिक से निकलेगा। यहाँ वही वाली बात की गई, इसे तमाम ज़मीन वाले देखेंगे। एक बड़ा कोई न्यूक्लियाई हथियार गिराया जा सकता है। हमने ज़ार बॉम्बा के मुतालिक आपको बताया था कि 1961 में जब इसका तजर्बा किया गया था तो इसकी जो आग की रोशनी थी वो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक देखी गई थी। पर जो शख्स इसको पाए तो अपने अहले खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। ये सुनन अबू उमर वदानी में आप इस हदीस को भी पढ़ सकते हैं। कसीर बिन उमरो हजरमी से रिवायत है कि माह रमज़ान के वाक़े की निशानी यह है कि आसमान में एक अलामत ज़ाहिर होगी, इसके बाद लोगों में सख्त इख्तलाफ रोनुमा होगा, लिहाजा तुमसे जितना हो सके गल्ला जमा कर लेना।
یہاں صاف یہ اشارہ ہے کہ بھوک مری کی طرف اور بڑی قحط سالی کی طرف اشارہ ہے. بڑی لوگوں کو یہاں پر بتایا جاتا ہے دیگر احادیث میں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی ہوں گی اور درہم و دینار کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی, حالات بہت خراب ہو چکے ہوں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعات پیش ہونے کے بہت امکانات ہیں. امام زہری سے روایت ہے کہ ابو سفیان سے تعلق رکھنے والے شخص کی دوسری ولایت و امارت اور دوسرے خروج کے وقت آسمان میں ایک علامت دکھائی دے گی. یہاں ہم بارہا اس بات کو بتا چکے ہیں کہ پہلا جو شخص ہے آل ابو سفیان میں سے وہ یزید ہے, اور دوسری ولایت جو ہے جو اس وقت شخص بشار الاسد نامی شام میں موجود ہے, اس کی دوسری ولایت اور امارت اور دوسرے خروج کے وقت آسمان میں ایک علامت دکھائی دے گی. تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ علامت اب بہت جلد ہمیں نظر آئے. کثیر بن مرہ سے روایت ہے کہ میں 70 سال سے ماہ رمضان کے واقعے کی نشانی کا انتظار کر رہا ہوں. بہرحال اب ان حدیث میں ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر دوسری حدیث پڑھیں گے, حدیث نمبر 623. ابو حذیرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رمضان میں اتنا سخت زلزلہ نظر آئے گا کہ سونے والا جاگ اٹھے گا اور پردہ نشین خواتین کمروں سے پردوں سے باہر آ جائیں گی. شوال میں بلا و مصیبت نازل ہوگی. ذی قعدہ میں ہر قبیلہ ایک دوسرے کی طرف جنگ کے ارادے سے جائے گا. ذی الحجہ میں بدترین خوریزی ہوگی. اور محرم تو کیا ہے محرم, یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. ایسا ان لوگوں کی حکومت کے خاتمے کے وقت ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. اس سے مراد شاید آل سعود ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. مہاجر طبال نے بیان کیا کہ یہ علامت ماہ رمضان میں نازل ہوگی تو لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے. شوال میں باہم لڑائی ہوگی. ذی قعدہ لوگوں کو بٹھا دے گا اور ذی الحجہ میں قریزی ہوگی. یہاں عرب کی سول وار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بہت ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے ان واقعات کے بعد عرب میں ایک بڑی سول وار شروع ہو جائے. گو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان واقعات کے فوری بعد ہی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. ان حدیث میں کہیں ٹائم پیریڈ نہیں لکھا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کے جب یہ ظہور پذیر ہوں تو اس میں اپنی حفظ و امان میں لے لے. حدیث نمبر 628 پڑھتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ آسمان پر علامت ظاہر ہوگی. لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا. اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو زیادہ سے زیادہ اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ کر لینا. ان تمام ویڈیوز کو ہم آخر میں یہ اپنے جو دیکھنے والے سامعین اور ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ ہم اپنا اصلاح عمل مرتب کر سکیں, اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.